زینب نے آواز دیا ہے۔ حضرت زینب کی آواز دینے پر امام حسین علی مقام خیمے کے اندر پہنچتے ہیں تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ امام علی مقام علی اصغر کا گلا سوکھ رہا ہے، پانی کی سخت ضرورت ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی اگر مل جاتا تو حضرت علی اصغر کا حلقوم تر ہو جاتا، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، آواز ہونے کی بھی بڑی مدھم نکل رہی ہے، لہٰذا آپ میدان کارزار میں حضرت علی اصغر کو لے کے پہنچے۔ ہو سکتا ہو کہ ان یزیدیوں کا دل ذرا سا نرم ہو جائے اور حضرت علی اصغر کو پانی دے دیں تو حضرت علی اصغر کا پیاس کی جو شدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے ننھے سے ٹکڑے کو حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لیا ہے اور گود میں لینے کے بعد چادر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ڈھانپا ہے اور میدان کربلا کی سرزمین کی طرف آتے ہیں اور ان یزیدیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو ننھا علی اصغر ہے، معصوم علی اصغر ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، حلق پیاس سے تر ہونا چاہیے لیکن خشک ہو چکا ہے، اس لیے پانی کی ضرورت ہے، دریائے فرات پہ تمہارا قبضہ ہے، دریائے فرات کا پانی تم نے بند کر دیا ہے، ہمیں پانی نہ دو، ہمارے خاندان کو پانی نہ دو چلے گا، لیکن یہ ننھا علی اصغر ہے، یہ معصوم علی اصغر ہے، یہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کی آواز مدھم ہو چکی ہے، کم سے کم علی اصغر کو پانی کا ایک قطرہ تو دے دو، پانی کا ایک قطرہ تو دے دو۔ عمرو بن سعد حکم کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے ہرملہ کی طرف کہ اے ہرملہ تیر چلا۔ تیر چلانے کا جب اشارہ کرتا ہے تو ہرملہ تیر کو نکالتا ہے، کمان میں لگانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتا ہے اور جیسے ہی ہاتھ کانپتا ہے تیر نیچے زمین پر گر جاتا ہے، دوبارہ پھر تیر لگانے کی کوشش کرتا ہے، دوبارہ جب تیر ہرملہ لگاتا ہے تو پھر وہ تیر دوبارہ بھی زمین پر گر جاتا ہے، دوبارہ جب زمین پر گرتا ہے تو تیسری بار بھی ہرملہ کمان میں تیر کو لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس کے ہاتھ لرز رہے ہیں، یہ گھبراہٹ اور بے چینی محسوس کر رہا ہے۔ اتنے میں عمرو بن سعد حکم کرتا ہے اور غضبناک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے عباس کی طرف تیر چلایا تیرے ہاتھ نہیں کانپے، علی اکبر کی طرف تیر چلایا تیرے ہاتھ نہیں کانپے، اور محمد کی طرف تو نے تیر چلایا تیرے ہاتھ نہیں کانپے، آخر کیا وجہ ہے کہ تیرا ہاتھ کانپتا چلا جا رہا ہے؟ ہرملہ کہتا ہے میں اس خوف سے کانپ جاتا ہوں کہ جب میں تیر کمان میں لگاتا ہوں اور چلانے کی جب کوشش کرتا ہوں تو خیمے کی طرف میری نگاہ پہنچتی ہے تو معصوم سی سکینہ کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ہاتھوں سے اشارہ کرتی ہے، نہیں نہیں میرے ننھے علی اصغر کی طرف تیر نہ چلانا، میرے ننھے علی اصغر کو شہید نہ کرنا، میرے ننھے سے علی اصغر 6 ماہ کا علی اصغر بڑا معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، 6 ماہ کا ننھا علی اصغر ہے، تیر نہ چلانا۔ اور جب سکینہ کو وہ چہرہ میں دیکھتا ہوں تو وہ تیر گر جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے عمرو بن سعد اور کہتا ہے تیر چلاؤ ورنہ تیری خیر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب ہرملہ نے تیر چلایا ہے تو وہ تیر معمولی تیر نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں تاریخ بتاتا ہے، تاریخ کے پنوں پہ آتا ہے کہ اس زمانے میں جو تیر چلتا تھا جانور کو اوپر استعمال کرنے والا تیر اور ہوا کرتا تھا، خرگوش کو مارنے والا تیر اور ہوا کرتا تھا، شیر کو مارنے والا تیر اور ہوا کرتا تھا، جو جانوروں کو مارنے والا جو تیر ہوا کرتا تھا اس کے اندر اتنا زہر ہوا کرتا تھا کہ جانور کے اندر دھستے ہی وہ جانور فوراً وہیں فوت ہو جایا کرتا تھا، مر جایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں عمرو بن سعد نے حکم دیا تھا کہ انسانوں کے اوپر جو تیر کا حملہ ہوتا ہے وہ تیر نہیں بلکہ جانوروں کا تیر استعمال کیا جائے۔ عزیزان محترم ذرا سوچئے کتنے پتھر دل ہو چکے تھے، اللہ رسول کی محبت سے کتنا دور ہو چکے تھے، خاندان اہل بیت کی محبت سے وہ دور ہو چکے تھے، اور اس کے بعد وہ زہریلا تیر معصوم سے ننھے علی اصغر کی طرف جب چلاتا ہے ہرملہ تو وہ تیر حضرت علی اصغر کی گلوئے مبارک میں جب جاتا ہے پھنس جاتا ہے تو یہاں تک کہ گلوئے مبارک کو چھیلتا ہوا حضرت امام علی مقام کے بازو میں لا پہنچتا ہے اور خون کا ایک فوارہ بہنے لگتا ہے۔ حضرت علی اصغر اس دار فانی سے کوچ کر گئے، شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہیدان کربلا میں 71 لاشیں اٹھانے کے بعد امام علی مقام کی کمر نہیں ٹوٹی، لیکن جب حضرت علی اصغر 6 ماہ کے علی اصغر، معصوم علی اصغر، ننھا علی اصغر جب شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں تو حضرت امام علی مقام اپنی گود میں
حضرت علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف پہنچتے ہیں۔ حضرت زینب بڑی خوش ہیں، حضرت سکینہ بڑی خوش ہیں کہ معصوم علی اصغر، آواز خاموش ہو گئی ہے، علی اصغر چپ ہے، لگتا ہے کہ ان یزیدیوں نے رحم کیا ہے، پانی کا قطرہ دے دیا ہے، پانی کو دے دیا ہے، پانی حضرت علی اصغر نے نوش فرما لیا ہے، اس لیے اب علی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، یہ سوچ رہی تھی۔ اور اتنے میں حضرت امام علی مقام خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت زینب پوچھتی ہیں کیا علی اصغر کو پانی مل گیا؟ حضرت سکینہ دوڑ کر آتی ہیں، کیا ننھے علی اصغر کو پانی مل گیا؟ امام علی مقام فرماتے ہیں اب علی اصغر کو دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، دریائے فرات کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، نانا جان حوض کوثر پر جام کوثر لے کر انتظار کر۔ اب علی اصغر کو جام کوثر نوش فرمانا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت امام علی مقام کے دل پر کیا لگی ہوگی، ذرا سوچئے کیا سوچا ہوگا آپ نے۔ حضرت امام زین العابدین بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کی نگاہوں میں حضرت علی اصغر کا کیا مقام و مرتبہ تھا، یہ الفاظ نہیں ہے۔ آپ کا چھوٹا بھائی اگر ہو تو آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، ذرا سوچئے۔ لیکن یہ خاندان اہل بیت کی وہ قربانیاں تھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوازوں نے، خاندان اہل بیت نے اسلام کی آبرو کو بچایا، اسلام کی عزت و آبرو کی پاسداری میں اور اسلام کی بھلائی میں اسی میں تھی کہ گردن دے دی جائے لیکن اسلام پر آنچ نہ آئے، گردن کٹا دی جائے اسلام پر آنچ نہ آئے، گھر بار لٹا دیا جائے لیکن اسلام پر آنچ نہ آئے۔ تو اس وقت کے یزید نے، اس وقت کے آتنکواد کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس وقت کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین نے میدان کربلا کی سرزمین پر اپنے قدم کو بڑھایا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا سنہرا اور بڑا عجیب اور دل دہلانے دینے والا واقعہ تھا کہ جس امام حسین امام علی مقام کے لبھائی مبارک کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار چوما کرتے تھے، گلوئے مبارک کو بار بار چوما کرتے تھے، تو اس وقت کا محبت کا عالم یہ تھا کہ حالت نماز میں حضرت امام علی مقام اگر پشت مبارک پر بیٹھ گئے تو سجدہ لمبا ہو جایا کرتا تھا، سجدہ بہت تاخیر ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ تسبیح کو بڑھا کر حضرت امام حسین کو زمین پر گرانا گوارا نہ تھا۔ ذرا وہ لمحہ بھی سوچئے۔ اور یہاں میدان کربلا کی سرزمین پر خاندان اہل بیت کے نواسۂ رسول کے خون سے ان یزیدیوں نے اپنے دامن کو تار تار کیا، اور اس کربلا کی سرزمین کو حضرت امام علی مقام نے اپنے خون کے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا نگینہ بنا دیا۔ یہ امام علی مقام کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ اگر کربلا کی سرزمین پر نہ ہوتے تو آج اسلام کی آبرو اور حفاظت کرنے والا کون ہوتا؟ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد ان یزیدیوں نے مکہ المکرمہ مدینہ شریف میں جو فساد کیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا، مدینہ شریف کی بے حرمتی کی، جس نے خاندان اہل بیت کے خون سے اپنے دامن کو تار تار کیا، بعد قتل کے بعد شہادت کے بھی اس نے مدینہ اور مکہ شریف میں جا کر اپنی آتنکوادی اور اپنی دہشت گردی کا جو ہے کارنامہ انجام دیا، اور یہ حال رہا۔ لیکن قربان جائیے امام علی مقام کے مقام و مرتبہ پہ کہ حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کو دے دیا، حضرت علی اکبر کو دے دیا، حضرت عباس کو دے دیا، آل محمد کو دے دیا، تمام خاندان اہل بیت قربان ہو گئے اور خود قربان ہو گئے اسلام کے نام پر، لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دیا۔ اے اسلام کے شہزادو، ذرا سوچئے یوم عاشورہ کا دن کیسا دن رہا ہوگا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل مبارک پر، قلب مبارک پر کیا گزری ہوگی جنت البقیع میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آرام فرما ہے، کیا گزری ہوگی آپ کے قلب مبارک پر جب ان یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام کو شہید کیا؟ وہ حسین، وہ خاندان اہل بیت جن کے گھر بغیر اجازت کے حضرت جبرائیل بھی حاضر نہیں ہوا کرتے تھے، بے اجازت آپ کے گھر جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت،
یہ مقام و مرتبہ تھا، یہ آپ کی سربلندی تھی کہ دنیا کو دکھانا تھا کہ کربلا واقعہ ہو جائے گا، لیکن خاندان اہل بیت کا سر قلم ہو جائے گا، خاندان اہل بیت کو ہم اسلام کے حوالے کر دیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن نانا جان کے دین پر ہم آج نہیں آئیں گے۔ جب کبھی کربلا کا منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے، خاندان اہل بیت کی باتیں جب ہم اپنی نگاہوں سے کتابوں پہ، تاریخ کے پنوں پہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کل کا واقعہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا، اور یہی نہیں، آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام نے اپنے گردن کو سجدے کی حالت میں پٹایا۔ پتہ کیا چلا کہ آپ جنگ میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، صحرا میں ہوں، جنگل میں ہوں، جنگ میں بھی ہوں، تو آپ کے اوپر نماز ضروری ہے، نماز کسی حالت میں چھوٹنی نہیں چاہیے۔ امام علی مقام میدان کربلا کی سرزمین پر سے یہ آواز دے رہے ہیں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے